قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ ابراہیم علیہ السلام کی آیات ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قصہ مبارکہ کا ذکر فرمایا ہے. ویسے تو جیسے میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اشد بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیفوں میں، سب سے زیادہ امتحانوں میں، ابتلاءات میں اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جیسے درجات ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، تو جتنے لوگ جو شان والے ہیں اتنے امتحان بھی بڑے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریق ہے، سنت اللہ ہے اس کے بعد میں کہ جو بندے ایمان والے ہیں ان پہ امتحان ضرور آتے ہیں، اور جتنے بندے اللہ رحمت فرمائے دین سے دور ہوتے ہیں وہ اتنی امتحانوں سے بھی بچے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ دنیا جو ہے گویا ایک جنت ہے، اور پھر آخرت میں تو ان کا کوئی انجام ہے نہیں. اسی لیے میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے راستے میں جتنا ستایا گیا، تکلیفیں پہنچایا گیا، فرمایا کسی پیغمبر کو بھی اتنی تکلیف نہیں پہنچائی. یعنی امتحان تو ہر پیغمبر پہ آئے، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ سرکار دو عالم پہ آئے، کیونکہ سب سے زیادہ شان جو ہے وہ میرے محبوب کا ہے، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ. تو جب شان بہت اونچا ہے تو امتحان بھی بہت اونچا ہے. اسی سے ایک بات سمجھ لیا کریں کہ مسلمانوں پہ جو تکالیف آتی ہیں، جو امتحان آتے ہیں، یہاں اس کا سبب گناہ ہوتے ہیں، یہاں اس کا سبب ہماری اللہ سے دوری اور نافرمانی ہوتی ہے. وہاں کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے مراتب کو بلند کرنے کے لیے بھی امتحان دے دیتے ہیں، ورنہ انبیاء تو گناہوں سے پاک ہیں.
پھر ان پہ کیوں تکلیفیں آ گئیں؟ تمام انبیاء علیہم السلام جو ہے وہ معصوم ہیں، اور اگر بعض لوگوں نے اس بات کا بھی ایک قول ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے کبھی ترک اولا ہو جاتا ہے، ترک افضل ہو جاتا ہے، یا صحب ہو جاتا ہے، یا کبھی کوئی صغیرہ چیز جو ہے اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایسی بات بھی ہو تو ان الحسنات یذہبن السیئات، حضور نے فرمایا کہ پھر نیکیاں جو ہیں ایسے چھوٹے گناہوں کو تو ختم کر دیتی ہیں، اور انبیاء کی نیکیوں کا مقابلہ کون کرے؟ تو اس لیے سمجھیں کہ بھی انبیاء علیہم السلام پر جو امتحان آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پر جو دور آیا مشکلات کا، امتحان کا، حضرت نوح علیہ السلام پہ 950 سال تک امتحان، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا یونس علیہ السلام، سیدنا ایوب علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا یوسف علیہ السلام، جس پیغمبر کا بھی واقعہ پڑھیں اللہ یعنی ایک سے ایک بڑا امتحان ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سنت اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو امتحانوں میں ڈالتے ہیں۔ ان آگ کے دریاؤں سے گزرنا پڑتا ہے، کوٹھالیوں میں سونے کو پگھلایا جاتا ہے، تبھی تو کھوٹ اور میل دور ہو کے پھر خالص بنتا ہے۔ تو اسی ضمن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ بھی بڑے امتحان آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ اندازہ کریں کہ اس سے بڑا کیا امتحان ہے کہ آپ کی پوری قوم، برادری، والدین سب مخالف ہو جائیں، اور حتیٰ کہ آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، ہجرت فرمانی پڑی، اور ایک بندہ بھی ساتھ نہیں ہے ماں سوا لوط علیہ السلام کے، یعنی اکیلا پیغمبر ہے اللہ۔ اسی طرح آپ نے کئی دفعہ قرآن پاک میں بھی اور احادیث مبارک میں بھی پڑھا ہے کہ سورج کے پجاریوں سے، ستاروں کے پجاریوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستوں سے مقابلہ کرنا پڑا، اور حتیٰ کہ وقت کی جو سب سے بڑی طاقت تھی نمرود، اس سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اور پھر اس سے بڑا کوئی امتحان ہو سکتا ہے؟ اندازہ کریں کہ اللہ کا پیغمبر ہے اور قوم متفقہ طور پہ فیصلہ کر رہی ہے کہ بھئی ایک بہت بڑا آگ کا آلہ روشن کرو، ابراہیم علیہ السلام کو بس زندہ جلا دو۔ اور عجیب حیرت کی بات ہے کہ اس دور کے لوگ جو تھے، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے جو الاؤ تیار کیا گیا اس میں لکڑی ڈالنا جو ہے وہ عبادت سمجھتے تھے۔ لوگ منتیں مانتے تھے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، وہ شفا ہو جائے، میں اتنی لکڑیوں کا گٹھے جو ہے ڈالوں گا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ باطل کبھی اپنے آپ کو باطل پہ نہیں سمجھتا، باطل پہ سمجھے تو توبہ نہ کر لیں۔ جو گمراہ ہیں وہ کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم گمراہ ہیں، اگر سمجھ رہے تو توبہ کیوں نہ کر لیں۔ ایک آدمی اگر شرک میں مبتلا ہے، غیر اللہ کی عبادت میں مبتلا ہے، قبر پرست ہے، غیر اللہ سے منت مانتا ہے، وہ ایک دین سمجھا ہوا ہے، اگر اس کو وہ باطل سمجھے تو فوراً توبہ نہ کر لیں۔
اسی لیے علماء امت نے یہ لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہگار بدکار ہو اس سے تو توبہ کی امید ہو سکتی ہے، لیکن اہل بدعت جو ہیں لا یرجی منہم التوبہ، ان سے توبہ کی امید بھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بڑا ڈاکو ہے، قاتل ہے، شرابی ہے، زانی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن جب اس کو عقل آتی ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب وہ علیحدہ ہو تو اس کا ضمیر اندر سے جاگتا ہے، کہتا ہے یار کام غلط ہے، لیکن کہتا ہے اب ہم اس میں پڑ گئے ہیں تو بچ نہیں سکتے، کریں کیا، اب اس کے علاوہ حل کوئی نہیں، اب اگر میں شریف بنوں گا تو محلے والے مجھے مار ڈالیں گے، لیکن وہ اس کام کو اچھا نہیں سمجھتا، کسی نہ کسی وقت اس کا ضمیر جاگتا ہے کہ یار یہ لوگوں کو مار دینا، قتل کر دینا، بسوں کو اڑا دینا، گھروں میں آگ لگا دیا، بات کر اچھا کام تو نہیں۔ شرابی ہے لیکن جب نشہ نہیں ہوگا، عقل میں ہوگا، کہے گا یار بہرحال ہے تو بری بات، لیکن کیا کریں جناب، اب یہ لت پڑ گئی ہے، منہ کو لگ گیا ہے، اب ظالم چھٹتا نہیں، لیکن اچھا نہیں سمجھ۔ بڑے سے بڑا آدمی ہو، ایک دن، 2 دن، 4 دن، مہینہ، 2 مہینے زنا میں پڑے گا، آخر وہ کہے گا یار یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے، 11 آدمی لوگوں کی عزتیں لوٹتے پھرو اور جناب ایک بھاگے ہوئے جانور کی طرح ہر گھاس میں منہ مارتے پھرو، اچھی بات نہیں، لیکن کیا کریں عادت بن گئی ہے، اب آرام نہیں ملتا۔ تو چونکہ وہ ان گناہوں کو برا سمجھتا ہے تو کبھی کبھی ضمیر بیدار ہو جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ابراہیم ابن ادہم، اسی طرح عبداللہ ابن المبارک، اسی طرح فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہم اجمعین، جو ولایت کے سرچشمے ہیں، ولایت کے سردار ہیں اور اب امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، ان کی ابتدائی زندگی کیا ہے کہ ایک عورت کے وعدے پہ گئے، دیوار پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ گھر والے سوئیں تو میں چھلانگ لگاؤں، ساتھ ایک چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں ایک آدمی کھڑا تہجد پڑھ رہا ہے، کہتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں پہنچا کہ اللہ کے لیے ان کے دل جو ہے وہ ڈر جائیں؟ بس کہتے آن الوقت، میں نے کہا آ گیا ہے وہ وقت، اترے اور توبہ کی اور جرا پھر اس مقام پہ پہنچے۔ اسی طرح لیکن یہ اہل بدعت جو ہیں ان سے توبہ کی امید نہیں ہوتی، کیوں کہ وہ اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، جب دین سمجھ کے کر رہا ہے دین سے کیسے توبہ کرے؟ وہ جو کام کر رہے ہیں مثلا میلاد شریف کو رکھا ہے، سبحان اللہ، حضور پاک کا میلاد ہے، سبحان اللہ جناب کریں گے، ہمارے گھر آباد ہوں گے، ہمارے گھر میں برکات ہوں گی، ہمارے گھر میں رزق کی فراوانی آئے گی اور رحمت آئے گی، حضور کا ذکر ہوگا، درود شریف ہوگا، نعت خوانی ہوگی، سبحان اللہ۔ جب وہ دین سمجھ رہا ہے دین سے بھی کوئی توبہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت کا عرس شریف ہے، سالانہ عرس ہے، اولیاء اللہ ہے ماشاء اللہ، اس میں ہم چندہ دیں گے، پیسہ ڈالیں گے اور اس دن حاضر ہوں گے، مزار پہ جا کے ماشاء اللہ دعائیں مانگیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پکڑیں گے اور حضرت خوش ہو جائیں گے، اللہ کو سفارش کر دیں گے ہماری۔ جب وہ دین سمجھ رہا ہے توبہ کیوں کرے؟ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اندازہ کرو اللہ کے نبی کو جلانے کا تیاری ہے اور جلانے کو عبادت سمجھ رہے ہیں کہ جی آگ جلائیں گے تو ہمارے بیٹے کو شفا ہو جائے گی۔ اتنا بڑا امتحان کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا جی کہ 1 میل در میل اتنا بڑا علام روشن ہے اور اکیلا ابراہیم، ایک بندہ بھی نہیں ہے جو اعانت کرے، جو مدد کرے، جو ساتھ دے۔ آج ہم کہتے ہیں مسلمانوں کی کوئی مدد نہیں، پھر انبیاء کی مدد کیوں نہیں ہوئی؟
اللہ کے بندے یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، امتحان ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ انبیاء علیہ السلام، اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو آگ میں زندہ ڈال دیا جائے؟ لیکن ایمان اسی کا نام ہے، اللہ سے محبت اسی کا نام ہے، اللہ سے تعلق اسی کا نام ہے کہ اس حال میں بھی خلیل بالکل مطمئن، اور اتنا بڑا اطمینان ہے، اتنا بڑا یقین ہے، اتنا بڑا ایقان ہے۔ ہمیں تو ذرا بھی پریشانی آئے تو ہم قبروں پہ جا کے منتیں ماننے سے باز نہیں آتے، سجدے کرنے سے باز نہیں آتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو فرشتے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے کہ حضرت حکم نے، فرمایا نہیں، لا حاجت لی، تم کو مدد کے لیے میں نے نہیں پکارا ہے۔ یہ ہے امتحان، اور امتحان کی اس آگ سے گزر جانا کوئی آسان بات نہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ کو گناہ کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، گناہ فرمانی ہوگی۔ وہ تو اللہ کا خلیل ہے، وہ تو پیغمبر ہے، اور صرف خود پیغمبر نہیں، ابو الانبیاء ہے کہ آپ کے بعد سے جتنی پیغمبر آئے ہیں سرکار دو عالم تک سب حضرت ابراہیم کی اولاد سے، تمام پیغمبر سیدنا ابراہیم الخلیل کے بعد جیسے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسی طرح پھر جتنے انبیاء ہیں وہ ذریت ابراہیم۔ تو اس لیے ہمیں ان واقعات میں سبق ملتا ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں، کبھی آگ میں ڈالا جاتا ہے، کبھی آرے کے نیچے کھڑے ہو کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، کبھی جناب اللہ کے پیغمبر کے گلے میں کپڑا ڈالتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں مجنون ہے، دیوانہ ہے، دیوانہ اس کے قریب نہ جانا۔ کبھی اللہ کے انبیاء سے ٹھٹھا اور مذاق کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی نوح علیہ السلام، اللہ رحمت کرے، دماغ چل گیا کہ خشکی پہ بیٹھ کے بیڑا بنا رہے ہیں۔ دیکھو بابا، کشتیاں دریاؤں میں تیرتی ہیں، پانی میں تیرتی ہیں، کوئی خشکی پہ تیرتی ہے۔ ایسا آدمی بھی آپ نے دیکھا ہے جو خشکی پہ بیٹھے ہوئے بیڑا تیار کر رہا ہے؟ یہاں کوئی دریا ہے، کوئی پانی ہے، کیا کرے گا کشتی؟ اور جو گزرتا ہے نعوذ باللہ مذاق کر رہا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کفر کے بغض کا کہ جنگ بدر میں 70 سردار مارے گئے، 70 سردار قید ہو گئے۔ آخر اللہ نے اپنے پاک نبی، پاک پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی، مکہ فتح ہو گیا۔ یعنی اتنی بڑی عظمت ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، علاقہ فتح ہو گیا، اسلام غالب آ گیا۔ لیکن حضرت آقا نامدار نے جب فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ پہ اپنا استحکام فرما دیا، کنٹرول مکمل ہو گیا، آپ نے فرمایا این بلال رضی اللہ، بلال کہاں ہے؟ حاضری یا رسول اللہ، فرمایا کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان کرو۔ بتائیں کہ اس وقت بھی کافروں کے دل میں کتنا بغض ہے۔ ایک کافر دوسرے کو کہنے لگا کہ بھئی کمال ہے، اگر اذان دینا ضروری تھا کعبے کی چھت پر تو حضور کو یہی کالا کوا ملا تھا۔ یعنی اس وقت بھی بغض دیکھو، نعوذ باللہ یعنی کہہ رہا، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں مکہ فتح ہو گیا ہے، شکست کھا گئے، مارے گئے، ذلیل ہو گئے، اسلام غالب آ گیا،
اور اب ان کو یقین ہے کہ اب مکے میں ہمارا سرداری کا دور پھر کبھی نہیں آئے گا، اب تو اسلام کا غلبہ ہوگا، لیکن اس کے باوجود بغض اتنا زیادہ ہے، کہتا ہے کہ سرکار دو عالم کو اس غراب الاسود کے علاوہ، اس کالے کبے کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا کہ یہ جا کے وہاں سیٹی کر رہا ہے۔ بغض دیکھو کفر کا۔ اور دوسرا کہنے لگا یار اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، اچھا ہوا کہ میرا باپ بدر میں مارا گیا، ورنہ آج اگر دیکھتا کہ یہ کالا اوپر چڑھا ہوا ہے وہ تو ویسے مر جاتا، اس کا تو جگر پھٹ جاتا۔ بغض اندازہ کرے کیا بغض تھا، حضرت بلال نے کیا بگاڑا تھا جی۔ اور حضرت بلال جو کھڑے ہیں نعوذ باللہ گناہ کرے وہ تو اذان کہہ رہے ہیں۔ اور میرے محبوب کا جو منشا تھا وہ یہ تھا کہ آج میں اپنی زندگی میں غلاموں کو اتنا اونچا کر دوں کہ قریش والے نیچے کھڑے ہوں اور ایک غلام کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، تاکہ قیامت تک مسلمانوں پہ کوئی الزام نہ لگا سکے جی یہ تو غلام بناتے ہیں، یہ تو کنیزیں بناتے ہیں، ان کے پاس تو جی کنیزوں کی لینیں ہوتی ہیں، غلام ہوتے ہیں، بندوں کو بیچ دیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، ان کے ہاں غلاموں کی بے شراء ہوتی ہے، عبد مکاتب ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کماؤ اتنا پیسے دو پھر آزاد کریں۔ حضور پاک نے اپنی زندگی میں غلاموں کو اونچا کر دیا، آپ نے بتلا دیا ظالموں اسلام نے غلام کی اتنی عزت کی ہے کہ آج قریش کے سردار ابو بکر، عمر، عثمان، علی سب نیچے کھڑے ہیں، اوپر بلال کا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغمبر کی زندگی پہ اگر آپ غور کریں نا اور سارے قرآن مقدس کی آیات کو جمع کر لیں، قاعدہ یہ ہوتا ہے طالب العلم کے لیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ مبارک ہے قرآن پاک کے جہاں جہاں صورت میں ہے سب کو اکٹھا کریں اور تمام پھر آیات میں مطالعہ کرے، تفسیر پڑھے، غور کرے، پھر پتہ لگتا ہے قصہ ابراہیم۔ اور ان سارے امتحانوں میں ہمیں سبق کیا ملا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جو سبق ہمیں اسلام دے رہا ہے اس پہ غور کرو کہ ابراہیم علیہ السلام پہ اولاد کی جدائی کا امتحان آیا تو کیا کیا؟ جب ان کو زندہ آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا تو کیا کیا؟ جب پوری قوم مخالف ہو گئی تو کیا کیا؟ جب ان کے مندر میں جا کے ان کے جھوٹے خداؤں کو اور بتوں کو توڑ ڈالا اور قوم مقابلے پہ آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ تو یہی سبق پڑھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں یہ قصے ذکر کیے۔ یہ کوئی تاریخی قصہ نہیں ہے کہ پڑھو اچھا جی ایک تاریخ ہے، ایک واقعہ ہے، پڑھ لو بس ٹھیک ہے معلومات ہو جائیں گے نا۔ یہ قصے تو عبرت کے لیے، یہ قصے تو موعظت کے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہمیں سبق ملے۔ قرآن ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں جگاتا ہے کہ تم کو ابراہیم سے زیادہ خیال رکھتے ہو، اگر ان پہ ایسی مشکلیں آ گئی ہیں تم کیا کام کا چی کر رہے ہو؟ تو ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان میں کیا کہا؟ رب اجعل ھذا البلد آمنا رب انہن اضللن کثیرا ربنا انی اسکنت من ذریتی ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ہر جگہ صرف اللہ کے آگے دعا کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے مانگا، اللہ سے عاجزی کی، تضرع کی۔ ہمیں سبق ملا کہ اگر امتحانوں میں گزرو تو پھر ایک ہی دروازہ ہے بچانے والا، وہ اللہ کا دروازہ۔ سارا قرآن پڑھ لو۔ اس حضرت یونس علیہ السلام بھی امتحان آیا تو کیا کہا؟ حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری کا امتحان آیا تو کیا کہا؟ یعقوب علیہ السلام پہ اپنے سب سے محبوب بیٹوں کی جدائی کا امتحان آیا تو کیا کہا؟
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہجرت کے امتحان آیا تو کیا کہا؟ بس یہ ہمیں سبق دیتا ہے قرآن. اس طرح قرآن ہمیں جگاتا ہے کہ کیا انہوں نے کسی پیغمبر کا سہارا پکڑا؟ انہوں نے کسی اللہ کے نبی کو پکارا مشکل میں؟ انہوں نے اس وقت کے اولیاء اللہ کو پکارا؟ انہوں نے اللہ کے سوا کسی غیر کا واسطہ وسیلہ تلاش کیا؟ نا سیدھی بات کی کہ ربنا انی. تو یہ بھی اسی دعا کا ایک حصہ ہے کہ سب کچھ مانگنے کے بعد دیکھو ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں علیہ السلام کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، امتحان میں سچے ہیں، کامیاب ہیں، دعائیں بھی اللہ سے کر رہے ہیں، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں میرا اللہ آپ میرا اندر باہر جانتے ہیں، میں جو تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں میرا مولا یہ خالص تیرے لیے ہے، تیرے دین کے لیے ہے، اس میں میری ذاتی لالچ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میری اولاد پہ امتحان آ گیا، مجھ پہ امتحان آ گیا. تو اس میں کہتے ہیں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ کا قرآن ہے. اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو خبر دی ہے نا کہ اس وقت ابراہیم نے کیا دعا مانگی. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں موجود ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں جبریل بھیج کے وحی بھیج کے اپنے پیغمبر کو خبر دی کہ ابراہیم علیہ السلام پہ جب یہ واقعات گزرے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا مانگی. اور پھر دیکھیں کہ کلام کتنا باقاعد ہے، پکا ہے کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. کہ ہمارے رب پکی بات ہے، آپ ہی جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں، آپ کے سوا جاننے والا کوئی نہیں. تو ہمیں سبق ملا کہ علم رکھنے والا کون ہے، دلوں کے بھید جاننے والا کون ہے. اگر ہم زبان سے زور سے کہیں یا آہستہ کہیں سب کچھ جاننے والا کون. اسی لیے ایک دفعہ مشرکین مکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کرتے، کوئی بات کرتے، اللہ جبریل کے ذریعے حضور کو خبر دے دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرماتے او مشرکو تم نے یہ سوچا، یہ سوچا، یہ کیا، یہ کیا، یہ پروگرام بنایا. وہ بڑے ذلیل ہوتے کہ بھائی ہماری بات کیسے کھل جاتی ہے. تو ایک دن جو ہے باتیں ہو رہی تھی تو ایک سردار ایک دوسرے کو کہنے لگا بھائی آہستہ بات کیا کرو، بات جو ہے آہستہ آہستہ کیا کرو، زور سے کرو گے تو اللہ کے نبی کا محمد مدنی کا خدا ان کو بتا دیتا ہے، آہستہ کرو گے تو خدا نہیں سنے گا. جب تم زور زور سے باتیں کرتے ہو تو پھر الہ محمد جو ہے وہ سن لیتے ہیں. اللہ نے قرآن نازل وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان دشمنوں کو کہہ دو کہ چاہے چھپ کے کرو یا ظاہر کرو میں تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہوں. اور اللہ نے فرمایا بدبختوں غور کرو الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اللہ نے فرمایا بدبختوں کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. یہ تمہارا دور سے بولنا، ایسا بولنا، یہ کس نے تمہیں سکھایا؟ یہ تمہاری زبان کو کس نے طاقت دی ہے کہ بولے، زور سے بولے، ایسا بولے، بالکل ایسا بولے؟ یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. جب وہ پیدا کرنے والا ہے تمہارے ظاہر کو چھپے کو پیدا کرنے والا خدا ہے. جو پیدا کرنے والا اس کو بھی پتہ نہیں لگے گا. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. اور وہ ہر باریک سے باریک چیز کے جاننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا.
اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا میں یہ عاجزی کی، اور اس کے بعد دعا کا ایک طریقہ بھی بتایا کہ جب دعا مانگو تو اللہ کی شان بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو۔ اور پھر اس دعا میں بھی ایک عقیدے کا بیان کیا کہ عقیدہ صحیح رکھو کہ جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ ہماری فریادوں کے سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ ہمارے ظاہر باطن کو جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور جن کو تم پکار رہے ہو تو وہ تو خود نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ لوگ آتے ہیں بتوں پر یا آتے ہیں ان بزرگوں کے مزاروں پہ اور ان کو پکارتے ہیں، فرمایا ان کو تو خود نہیں پتا کہ ہم نے کب اٹھنا ہے۔ جن کو اپنے اٹھنے کا پتا نہیں، تمہارے مسائل کیا حل کریں گے؟ اور اللہ معاف کرے، آج کے مسلمان کا ایسا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارا شیخ بزرگ پیر جو ہے وہ چاہے فوت ہو گیا ہے، چاہے اس کو فوت ہو گئے 100 سال گزر گیا ہے، اور ہم یہاں دور ہیں، وہ بالکل ہم سے ہزاروں میل دور اپنی قبر میں ہے، وہ کہتے ہیں اس کو مرید کے حال کے ذرے ذرے کا پتہ ہے۔ کہتے ہیں جناب مرید کے حالات پیر سے کیسے چھپے ہوتے ہیں؟ ان کو تو ہمارے اور پھر ایسے ایسے واقعات لکھے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سچی بات یہ ہے کہ بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی، اور پھر یہ نہیں کہ انہوں نے ایسے کہا ہے، باقاعدہ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے پیر کے عرس پہ جا رہا تھا، اسی عرب کا واقعہ ہے، دور کا بھی نہیں، واقعہ بھی اسی عرب کے علاقے کا، کتاب میں باقاعدہ لکھا ہے، لکھنے والا چھوٹا نہیں، بڑے سے بڑا ان کا مولوی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا آدمی کہتے ہیں چھوڑو جی جاہل نے لکھا ہے، کیا جاہل کا اعتبار ہوتا ہے؟ یہ تو بیوقوف ہے، ایسے لکھ دیا۔ لیکن جب لکھنے والا بھی ایک بہت بڑا ان کا عالم ہو، مولوی ہو، بہت بڑا مفتی ہو، تو پھر آدمی کیا کہے؟ باقاعدہ ملفوظات میں لکھا ہے کہ وہ مرید جو ہے پیر کے عرس پہ جا رہا تھا، راستے میں ایک قافلے کے ساتھ اس کا سفر تھا، اس قافلے میں ایک لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اس مرید کی نظر پڑی، وہ بیچارہ عاشق ہو گیا، اس کے غم میں روتا رہا، اب کیا کرے، اس کو حاصل کیسے کروں؟ اور یہ سفر کا اتفاق ہے، وہ بھی مسافر ہیں، میں بھی مسافر ہوں، ہمیں پتہ نہیں وہ کون ہے، ان کو پتہ نہیں میں کون ہوں، تو کون مجھے رشتہ دے گا؟ تو کہتے ہیں جی اسی عالم میں وہ روتا بھی رہا اور اپنے پیر کے عرس کے لیے سفر بھی کرتا رہا، کرتے کرتے جب پہنچ گیا اور حضرت کی مزار پہ جب آ کے بیٹھا اور مراقبہ کیا تو حضرت نے فرمایا کہ میرے مرید تم غم نہ کرو، وہ لڑکی ہم نے تم کو دے دی۔ اندازہ کرو، یعنی مرید جو عشق کر رہا ہے پیر کو قبر میں پتا ہے۔ اب اللہ کے کعبے میں بیٹھو، ایمان سے کہو جن کے یہ عقیدے ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ مرید کہتا ہے کہ میں نے حضرت کی آواز سنی، حضرت نے فرمایا کہ جاؤ وہ لڑکی ہم نے آپ کو دے دی۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ پیر کا فرمان ہے، غلط تو نہیں ہو سکتا، لیکن پیر صاحب نے آخر وہ لڑکی مجھے کیسے دے دی؟ پیر صاحب کا کیا تعلق ہے اس لڑکی سے؟ لیکن پھر میں نے کہا کہ بے وقوف نہ بنو، جب مرشد نے کہا ہے تو کوئی راز ہے۔ اس لیے یہاں ہمارے جاہل بھی یہی کرتے ہیں، کوئی ایسی بات ہو نا ان کو سمجھو گے چھوڑو یار، واہ بھی ہو تم، راز ہوتے ہیں اللہ والوں کے، تمہیں کیا پتا ہے ان رازوں کا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتی ہیں کہ جناب دوسرے دن جب آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکی، اس کے والدین میرے شیخ کی مزار پہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ لڑکی ہم نے آپ کا ملک کر دیا ہے، آپ جس کو مرضی آئے دے سکتے۔
یہ سب قبر پہ کھڑے ہو رہا ہے، سارا مقصد ہے، بالکل تار لگی ہوئی ہے، باتیں چاہتے ہیں اپنے مزے سے ہو. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا سبحان اللہ، میرے مرشد نے کیسے سچ کہا تھا. دیکھو نا آپ حضرت کا مالک بن گئے نا حضرت لڑکی کے. اس کے بعد مجھے آواز آئی کہ بھیا وقوف کیا دیکھ رہے ہو، لڑکی کو پکڑو لے جاؤ، تمہیں دے جو دی. یعنی حضرت سے دیر بھی برداشت نہیں ہو رہی کہ مریض کو گھنٹہ 2 گھنٹے کی تکلیف ہی نہ ہو اس میں. انا للہ و انا الیہ. جس کسی کو اعتبار نہ ہو نا، ملفوظات کتاب کا نام ہے ملفوظات، حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم، اور اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی ہے، چھوٹے حضرت کی بھی نہیں. اور اسی عرب کے علاقے کا واقعہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں حضرت سبحان اللہ بابا یہ راز ہوتے ہیں، یہ پیروں فقیروں کے بھیس ہوتے ہیں، ان کے بابا کئی راز ہوتے ہیں، کئی پردے ہوتے ہیں، کئی برقعے ہوتے ہیں. تم کیا، تمہاری کوئی آنکھیں ہیں وہاں بھی ہوگی، اندھے لوگ، قرآن حدیث کے سوا تمہیں کیا آتا ہے بلا؟ تم کو کیا پتا ان اندر کے بکھیڑوں کا؟ بات تو ٹھیک ہے، ہمیں واقعی پتا نہیں، اور خدا کرے قیامت تک پتا نہ لگے. اگر یہی پیری فقیری ہے کہ لوگوں کی لڑکیاں مریدوں کو دیتے رہو. اچھا ہمیں تو آج تک کوئی پیر نہیں ٹکرا. بد قسمتی ہے، وہابیوں کو کون ملے گا؟ پیر بھی ملیں گے تو وہابی. ہمیں تو بھائی آج تک کوئی پیر نہیں ملا جو کہے کہ ابھی میں ابھی آپ کا تویز لکھ دیتا ہوں، میں شادی کرا دیتا ہوں. ہمیں تو آج تک سنتے ہم بھی ہیں کہ فلاں بزرگ نے جی تویز لکھا اور شادی ہو گئی، نکاح ہو گئی. ہمارا تو 10 سال ہو گئے نہیں ہوتی، ہمیں بھی کوئی تویز لکھ دو. مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، حضور کے غلام بنو. اگر نجات چاہتے ہو نا تو وہ حضور کی غلامی میں ملے. یہ قصے کہانیاں من گھڑت ہوتے ہیں. کچھ تو اللہ والوں کا قصور ہی نہیں، بعد والوں نے قصے بنائے، ان بزرگوں نے تھوڑا کہا گئے تھے کہو. یہ تو سارے فتنے جو ہیں بعد والوں نے گھڑے ہیں، ان کی کتابوں میں قصے داخل کیے ہیں، اور اللہ والوں کو تو پتہ ہی. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. اس لیے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ابلیس لعین جو ہے نا یہ بڑا بدبخت ہے، یہ اللہ والوں کو زندگی میں بھی ستاتا ہے، مرنے کے بعد بھی ستاتا ہے. جب وہ زندہ ہوتے ہیں ان کو پتھر مرواتا ہے، ان کی بات کوئی نہیں مانتا، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو قبروں پہ شرک کرواتا ہے. یہ دونوں طرف سے انتقام لیتا ہے اللہ والوں. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے ایک مسئلہ دعا میں ہی حل کر دیا کہ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. میرے رب کریم ہم جو چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، صرف تو جانتا ہے. یاد رکھو اگر انبیاء پہ کبھی واقعہ ہو جائے وہ معجزہ ہو. اللہ اپنے اولیاء اللہ پہ کوئی واقعہ ظاہر کر دے وہ ان کی کرامت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ان کے ہاتھ میں علم ہے. اللہ نے چاہا تو بتلا دیا، نہ چاہا تو نہیں بتلا. کتنے اللہ والے ہیں، لوگ جاتے ہیں جی دعا کرو. اچھا کئی میرے پاس بھی آ جاتے ہیں بے وقوف بیچارے، وہ سمجھتے ہیں میں بھی شاید کوئی بزرگ ہوں، اللہ معاف کرے. ہاں جی فرماؤ. اچھا ٹکرتے بھی ایسے ہیں ماشاءاللہ، جب میں پڑھنے بیٹھوں نا اسی وقت آ کے گردن پکڑیں. اتنا بھی ان کو علم نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی پڑھ رہا ہے تو اس کو السلام علیکم کرنا منع ہے. ہاں جی فرماؤ. اور جی مجھے بڑی سخت بیماری ہے، دعا کر دیں. میں نے کہا میرے تو اپنے گھٹنے ٹھیک نہیں ہوتے یار، تمہاری میری دعا سے تم ٹھیک ہوتی ہو تو چلو میں کر دیتا ہوں. اللہ کے بندے میری دعا میں کوئی ایسی تاثیر ہوتی تو میں آپ ہی نہ پٹیاں باندھی زندگی گزارتا. حسد خون کو مار دے. میں نے کہا روز اپنے آپ کو مارتا ہوں، میرا تو کچھ نہیں ہوا یار. کوئی عقل کرو، کیا دیکھا ہے تم نے مجھ میں؟
نہیں حضرت بس دیکھنا حضرت صاحب اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں. میں نے کہا چھپا کیا رہا ہوں, پہلے محمد مکی تھا, آپ کوئی اور بلا بن گیا. ہاں جی بس جن کو اللہ کچھ دیتا ہے نا وہ چھپاتے ہیں. یار خدا کا خوف کرو, کسی اور پیر کو پکڑو. اللہ کے بندے ہم آپ بیمار ہیں, اپنی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی, اپنی ضرورتیں ہیں پوری نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ اللہ کا منشا ہے, اللہ چاہے تو شفا دیں, اللہ چاہے تو نہ دے. باقی بندے کا کام ہے مانگتا رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا میں کیا ہے, اس کو شفا نہ دیں کوئی اور نعمت عطا کر دیں گے, کوئی اور مصیبت ٹال دیں گے. بتائیں اگر یہ دعائیں نہ ہوتی, اللہ معاف کرے, ہم جناب ویل چیئر پہ بیٹھے ہوتے, ریڈیو پہ بیٹھے ہوتے. پتہ اسی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ چلو دھکے سے چل تو رہی ہے نا گاڑی. بس یہ سمجھو کہ بندے کا کام مانگنا ہے, باقی اس کی مرضی ہے, چاہے شفا دے دے چاہے نہ دے. اور کیسے ایسے واقعات ہیں, اب اندازہ کریں کہ سرکار دو جہاں, رحمت دو عالم, امام الانبیاء, امام المرسلین, امام المتقین, امام الموحدین, شفیع المذنبین. ہمارا ایمان ہے کہ حضور نے ایسے ہاتھ جو رکھا ہے نا, ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگ گیا آنکھ میں, اور یہ پورا آنکھ جو تھی نہیں لٹک کے باہر آ گئی, اور وہ صحابی درد سے تڑپ رہے ہیں اور دوسروں کو بلا رہے ہیں, ساتھیوں کو, بھائی ادھر آؤ یار, جلدی کرو, تلوار لے آؤ, یہ کاٹ دو, مجھ سے نہیں درد برداشت ہوتا. چلو گر تو جائے نا, یہ جو لٹکی ہوئی ہے میرے لیے تو عذاب ہو رہا ہے, مجھ سے یہ درد برداشت نہیں ہو رہا. تلوار لے کے یہ جو ایک اس کا دھاگا اڑا ہوا ہے کاٹ دو, بس گر جائے. لیکن دوسرے صحابی نے کہا یار اتنا جلدی نہ کرو, اس کو اسی حالت میں پکڑ کے لے چلو حضور کی خدمت میں. سرکار دو عالم سے پوچھ بھی لیں کہ ایسی حالت میں کاٹنا جائز بھی ہے, اور دعا بھی شاید حضور فرما دے. تو صحابی کہتے ہیں مجھے لے آئے, حضور نے فرمایا میرے قریب کرو, تو صحابی کو ہم نے قریب کر دیا. حضور پاک نے اپنا ہاتھ مبارک لیا اور میری آنکھ کا وہ پورا حصہ اٹھا کے اسی جگہ رکھا. صحابی کہتا ہے خدا کی قسم اس کے بعد لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ آنکھ تھی یا یہ آنکھ تھی جس میں تیر لگا تھا. بس اسی وقت آپریشن بھی ہو گیا, سلائی بھی ہو گئی, ٹانگ سے ہاتھ پھیرنے سے ختم ہو گئی بات. اللہ کے نبی کا آتا ہے, ہمارا ایمان ہے. اللہ اکبر. اور جب اللہ نے یہ چاہا تو آخری سکرات الموت کا وقت ہے, اور میرے آقا پہ اتنی شدت کی تکلیف ہے کہ آپ پہ 7 مشکیزیں ٹھنڈے پانی کے ڈالتے ہیں, اور حضور کو ہوش آتا ہے اور پھر بے ہوش ہو جاتا ہے. اور اس وقت بھی حضور کے لبوں پہ کیا دعا, اللہم اعنی علی سکرات الموت, اللہ اس موت کے وقت میری مدد کر. اللہ اکبر, کس سے مدد مانگ رہے؟ اس کے بعد بھی تمہیں عقیدہ سمجھ نہیں آتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی جن کے ہاتھ میں شفا ہے, جن کے لب میں شفا ہے, جن کے پھونک مارنے میں شفا ہے, لیکن ایک وقت ہے کہ حضور خود اس تکلیف میں گزر رہے ہیں, اور فرماتے ہیں کہ عائشہ ھذا امان انقطاع ابہری. فرماتی ہیں عائشہ میری آنتیں مبارک جو ہیں اندر سے ایسے کٹ رہی ہیں, معلوم ہوتا ہے وہ خیبر میں جو زہر دی تھی مجھے ایک یہودی نے, اس کا اثر ہو رہا. کیوں؟ اس وقت شان بڑھانا اللہ کو منظور ہے, تکلیف کا دور ہے, گزر رہا. اللہ نے مرتبہ شہادت بھی ساتھ دینا ہے, لہذا زندگی میں تو زہر نے اثر نہیں کیا, لیکن آخری وقت میں اثر ظاہر ہو گیا, تاکہ سرکار دو جہاں کو جہاں مقام نبوت ملا وہاں مقام شہادت بھی ملے. تو یہ باتیں یاد رکھیں, قرآن جب پڑھیں تو غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس سے دعا مانگی ہے, موسیٰ علیہ السلام نے کس سے دعا مانگی ہے,
عیسیٰ علیہ السلام نے کس سے دعا مانگی ہے، یعقوب علیہ السلام نے کس سے دعا مانگی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کس سے دعا مانگی ہے. اور یہی تو عقیدہ ہے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں کس کو پکارنا ہے؟ صرف اللہ. اور ہر ہمارے ظاہر اور باطن کے جاننے والا کون ہے؟ اللہ. تو علم غیب کا مالک کون ہوا؟ اس لیے کہتے ہیں ابراہیم. اچھا یہ تو کہہ دیا کہ انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا، لوگوں کو عقیدہ بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ کوئی چیز آسمانوں میں، زمینوں میں، کوئی چیز جہاں ہے اللہ پہ چھپی ہوئی نہیں. آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، تیرے دلوں میں ہے، کہیں بھی ہے، وہ اللہ پہ چھپی ہوئی نہیں. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. مسلمانوں خدا کے لیے قرآن پہ غور کرو، قرآن میں تدبر کرو. اگر تم قرآن کو نہیں مانتے تو پھر مولوی کیا کرے گا؟ ایک آدمی قرآن کو بھی نہ مانے. جو لوگ قرآن شریف میں بھی پیر مرشد کی تصویر رکھے ہیں وہ قرآن مانتے ہیں؟ پہلے صفحے پہ مرشد کی تصویر ہوتی ہے، پہلے کھول کے اس کی زیارت کر کے پھر قرآن. اس کو کون سمجھائے جی؟ کون سا مولوی اس کو سمجھائے؟ قرآن میں تصویر رکھی ہوئی ہے مرشد کی. ہر گھر میں تصویر ہے، ہر گاڑی میں، بس میں، دکان میں، فیکٹری میں، ملوں میں، سب بزرگوں کی تصویریں ہیں. کیا ہے جی؟ سبحان اللہ. حضرت کی تصویر کی برکت ہے ماشاءاللہ. ہر سال لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسے زیادہ سے زیادہ کما رہے ہیں. کیوں؟ حضرت کی تصویر جو ہے نا، شرم آ رہا ہے نا لوٹنے میں. رشوت کا بازار گرم ہے. دواؤں کی دکان ہے تو ماشاءاللہ دوا کے بجائے اس میں چنے کا آٹا ڈال رہا ہے. حضرت کی تصویر کھڑی ہے، حضرت دیکھ بھی رہے ہیں، روکتے ہی نہیں. کہتے ہیں مرید کو کمانے دو، لوگ مرتے ہیں تو مریں. اس لیے اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، پیغمبر کی دعا بھی ہدایت ہے نا کہ الحمدللہ الذی، کس کا شکر ہے؟ وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ. میرا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بڑھاپے میں مجھے بیٹے دیے. بیٹے دینے والا کون ہے؟ ہاں جی، تمہارا بھی یہی عقیدہ ہے؟ پھر سینے دیتے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہاں جی، حسین بخش، فقیر بخش، نبی بخش، پیر بخش، اس کا کیا معنی ہوتا ہے ذرا؟ اس کا معنی یہی اللہ نے دیا. دھنی بخش، علی بخش، رسول بخش، اس کا یہی معنی ہوتا ہے اللہ نے دیا ہے. پیریں دیتے کا عربی میں ترجمہ کرو، یہی معنی ہوگا اللہ نے دیا ہے. لیکن سیدنا خلیل ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں مجھے اسماعیل و اسحاق کس نے دیا ہے؟ ہاں جی، اولاد دینے والا کون ہے؟ یعنی انبیاء کو خدا دیتا ہے اور تمہیں پیر دیتا ہے. انبیاء تو کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تیرا شکر ہے کہ بڑھاپے میں ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی زیادہ ہو گئی، اللہ نے بیٹے دیے، اور بیٹے بھی کیسے؟ اسماعیل و اسحاق، دونوں نبی. اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ 13 سال بڑے ہیں حضرت اسحاق.
حضرت اسحاق چھوٹے ہیں اور حضرت اسماعیل جو ہیں بڑے ہیں. اچھا پھر شان دیکھو، حضرت اسحاق کی اولاد بھی نبی. یعقوب کون ہے؟ ابن اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں. پھر یوسف کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سارے نبی. سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اور ولد اسماعیل میں سب سے افضل در یتیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. در یتیم کا معنی ہوتا ہے ایک ایسا اکیلا موتی. دیکھو نا، جب سلیپ ہو نا جی سمندروں کے کنارے پہ اور بارش برستی ہے نا، سلیپ منہ کھول لیتی ہے، تو اگر 5, 10, 15 قطرے بارش کے پڑ جائیں تو چھوٹے چھوٹے موتی بنتے ہیں. اگر ایک قطرے کے بعد بند کر لے منہ کو تو پھر بڑا موتی قیمتی بنتا ہے. وہ ہوتا ہے در یتیم، کہ اکیلا موتی جس کے مقابلے میں کوئی موتی. اس لیے اللہ نے پھر دعا دیکھنا، جن کا عقیدہ اللہ پہ ہے، اللہ نے پھر اولاد بھی کیسی شان والی تھی. اور اس کے بعد یہ کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں پھر اعتبار تھا کہ مجھے اللہ نے بیٹا دیا، لیکن آگے یہ بھی بتلا دیا سیدنا ابراہیم نے کہ ان ربی لسمیع الدعاء، کہ تحقیق میرا رب ہی ہے دعا سننے والا. دعاؤں کے سننے والا کون ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بنا ان لوگوں میں سے جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں، اور میری اولادوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا. اس سے بھی سبق ملا کہ اولاد کے لیے دعائیں مانگو، اولاد کی اصلاح کرو، اولاد کے لیے نماز کا فکر کرو، گھر والوں کی نماز کا فکر کرو. اور اس کے بعد کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا، اے میرا رب میری دعائیں منظور فرما. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے میرے رب میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما، تمام ایمان لانے والوں کی بخشش فرما. اس دن جب قیامت اور حساب کا دن ہوگا، اس دن سے مغفرت ہو جائے گا کہ حساب سے ہمیں بچا لے. تو اس سے سبق ملا کہ اولاد والدین کے لیے بھی دعائیں کرے. اس سے سبق ملا کہ تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کرو، تمام ایمان والوں کے لیے بھی دعائیں کرو. اور اس سے یہ بھی سبق ملا ہمیں کہ اس دن کا خیال رکھو جس دن حساب ہوگا. وہ دن بڑا سخت ہے، اس سے پہلے اپنا حساب کر کے معاملہ ٹھیک کر لو. اب دیکھو نا جی، جو بندے اللہ سمجھدار بناتے ہیں وہ وصیت لکھ کے تحریر کر کے گواہ بنا کے ساری اولاد کو بلا کے بتا دیتے ہیں بابا دیکھو شریعت میں یہ تقسیم ہے، یہ میں نے وصیت لکھ دی ہے، اس کا میں نے قرضہ دینا ہے، اس سے میں نے قرضہ لینا ہے، اس کا قرضہ اگر مر جاؤں ادا کر دینا، اس سے قرضہ وصول کر لینا. ساری چیزیں لکھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب میرے مرنے کے بعد کوئی جھگڑا نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی نصرت فرمائے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننا کفر ہے. آدمی کافر ہو جاتا ہے. دباؤ کا کیا مطلب؟ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس مسئلے پر میری تو تقریباً 15 سال 20 سال سے تقریریں موجود ہیں. جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، وہ کافر ہو جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر مثلاً ایک آدمی ایک عورت سے نکاح کرے اور اس وقت کہے کہ میرا گواہ ایک اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، فرمایا وہ کافر ہو گیا. کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کا معنی رسول بھی دیکھ رہا ہے اور شادی دیکھ رہا ہے اور گواہی دے رہا ہے. اس نے حضور کو اس کا مطلب ہے کہ حاضر ناظر مانا تو کافر ہو گیا.
اسی طرح باقاعدہ علماء احناف کے جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ ارواح الاولیاء موجودۃ حاضرۃ فی کل مکان، کہ اللہ کے ولیوں کی روحیں ہر گھر میں موجود ہیں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ خدا کے بندے کچھ بات لکھتے ہوئے اللہ سے ڈرا تو کرو نا۔ قبر میں سوال ہوگا، بالکل یہی ہوگا کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہ تھوڑا کہ حضور حاضر ناظر ہیں، یہ کہاں لکھا ہوگا؟ جہاں حدیث میں یہ لفظ ہیں کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہاں یہ بھی تو ہے الذی بعث فیکم، جو تم میں نبی بنا کے بھیجا گیا۔ اور بعض احادیث میں صاف لفظ ہیں کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کون ہے؟ اس سے حاضر ناظر کا کیا مسئلہ ہے جی؟ مسجد الاجابہ کی کیا تعریف ہے؟ وہاں حضور پاک نے دعا مانگی تھی اور اللہ نے قبول فرمائی تھی، یہی تعریف ہے، باقی مسجد ہے۔ میرا کفیل نے پتہ نہیں کہ پاسپورٹ لے لیا، اللہ آپ کی مشکل حل کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، کوئی کفیل کسی کو نہیں ستاتا جب تک کہ تالی دونوں ہاتھوں سے نہ بجتی ہو۔ تم یہ بھی غور کرو کہ آخر کیا ہو گیا کہ وہ جس نے تمہیں منگایا، تمہیں ویزا دیا، تمہارا اقامہ، وہ کیوں ناراض ہے؟ کوئی وجہ ضرور ہے، پہلے اپنی غلطی بھی نوٹ کرو۔ میرے ایک دوست نے مجھے وصیت کی کہ میرے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں۔ اگر ایک عورت نے عمرہ کیا، طواف صفا مکمل کر لیا، لیکن بال نہیں کاٹے، بال کاٹنا بھول گئی اور خاوند سے بھی مل لیا، دم پڑ گیا، توبہ کرے، دم بھی دے اور بال بھی کاٹے۔ جب تک بال نہیں کاٹے گی، جتنا دفعہ خاوند کو ملے گی اتنی بکریاں پڑتی رہیں گی۔ احرام دوسری طرح کھڑا ہے، رومال کھولنے کا نام احرام توڑا ہے۔ جب تک بال نہ کاٹو اس وقت تک آدمی احرام سے نہیں نکلتا، گویا احرام میں ہے۔ اب جتنا غلطی کرے اتنا دم پڑتے جائیں گے۔ فوراً بال کاٹو، دم ادا کرو اور توبہ کرو، آئندہ احتیاط کرو۔ ہمارے ایک طالب العلم ساتھی بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں کو شفا دے، دعا کریں اللہ ہماری بیماریاں بھی دور کرے، اولادوں کی بیماریاں دور کرے، اور اللہ ہر مسلمان کو ہر بری بیماری سے، اچھی بری سے، سب چھوٹی بڑی سے بچائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے۔ اسی طرح پھر معاملہ گاڑیاں جو ہیں چلتی رہتی ہیں۔ اگر میاں بیوی دونوں راضی ہیں اور بچے بند کرانا چاہیں تب بھی حرام ہے۔ یہ تو بچے دینا اللہ کا کام ہے، تمہارے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، ایک ہوتا ہے وقفہ کرانا، کیا مانا کہ ہر سال بچہ اللہ دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے، تنگ آ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نگرانی نہیں ہو رہی، حفاظت نہیں ہو رہی، خدمت نہیں ہو رہی۔ اب میاں بیوی فیصلہ کرتے ہیں کہ چلو بھی 1-2 سال کے لیے ہم وقفہ کر لیتے ہیں، 2 سال میں بچہ نہ ہو، جب تک یہ بڑے ہو جائے پھر ٹھیک ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ لیکن بالکل بچے بند کرا دینا یا رحم کا، یوٹرس کا نکال دینا، یہ ناجائز۔ اگر ہم اپنے والدین کے نام پہ خیرات کریں، بالکل اللہ ان کو ثواب دیں گے، ضرور کریں۔ والدین کے نام پہ مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں۔ اگر غریب ہو، زیادہ نہیں کر سکتے ہو، کہیں پانی نہ ہو نل لگوا دیں، کہیں پانی نہ ہو کنواں لگوا دیں، کہیں مسجد میں حمام نہیں ہوتے، وضو کی جگہ ٹھیک نہیں ہوتی، وہ کرا دیں تاکہ قیامت تک ان کو ثواب ملے۔ مسجدوں کے اندر دریاں بچھوا دیں، قرآن خرید کر کے لوگوں کو پڑھنے کے لیے دیں۔ بالکل والدین کے لیے صدقہ خیرات کریں، اچھی اولاد کا کام یہی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام کعبہ رکھا، سبحان اللہ، دوسرے کا نام مدینہ رکھ دو،
تیسرے کا نام مسجد اقصی رکھ دو. اللہ کے بندے کعب تو رکھو، کعبہ نہیں. کعب ابن مالک. اگر ہم جیزان سے آئے اور نیت کی تھی کہ مکہ شریف بھی جائیں گے، مدینہ شریف بھی جائیں گے، مکہ مکرمہ تو ہم نے آ کے زیارت کر لی، اب وقت نہیں، مدینہ شریف نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، آپ واپس چلے جائیں، پھر جب اللہ موقع دے مدینہ شریف چلے جائیں. میں نے داڑھی رکھنے کی منت مانی تھی، اب کچھ عرصے تک میں نہیں رکھنا چاہتا. کیوں؟ اس عرصے میں کیا کیا آپ نے کرنا ہے جو داڑھی رکاوٹ بنے گی؟ یہ جو کچھ عرصے تک نہیں رکھنا ہے نا، اب رکھنا ہی نہیں چاہتے. جب حیا آ گیا کہ یہ سنت ہے، پھر وقت کا کیا مطلب؟ توبہ کرو، داڑھی کو مذاق تو نہ بناؤ. جب چاہو رکھوں گا، جب چاہوں ابھی تو نہیں رکھوں گا. انا للہ و انا الیہ. اسلام میں داڑھی کی سب سے بڑی اہمیت ہے کہ تمام انبیاء کی داڑھی ہے. اگر نبیوں کو مانتے ہو تو رکھ لو، نہیں مانتے ہو تو نہ رکھو. اس سے بڑی اہمیت ہے کہ حضور نے خود داڑھی رکھی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ یا تمام ائمہ کا مذہب اسلام ہے، دین اسلام ہے، اتباع کتاب و سنت ہے. میں سب کے مسئلے مانتا ہوں تو پھر تو تم بہت بڑے عالم ہو، پھر تمہیں چاروں اماموں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو تم ماشاءاللہ تم خود 5ویں امام. جب اتنے بڑے ہو گے، سب ائمہ کے مسئلے کو مانتے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھنے والا ہمیشہ انشاءاللہ ڈوبے گا. سکرات الموت جو ہے وہ بالکل دردناک ہوتا ہے. اللہ آسان کر دیں، وہ قادر ہیں، ورنہ اللہ معاف فرمائے. سکرات الموت میں جب پیغمبر بھی دعا مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہماری مدد فرما، لیکن اللہ چاہیں تو آسان بھی فرما دیں اور تکلیف کا احساس نہ ہو. یہ اس کی حکمتیں ہیں. وہ چاہتے ہیں تو احساس ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا ہے. بہرحال دعا مانگو، اللہ ہماری دنیا، آخرت، موت، قبر سب آسان کر دے. اللہ تبارک و تعالی بغیر حساب کے جنت عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کو قرض عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما.